کل جماعتی حریت کانفرنس نے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین براہیم طه پر زور دیا ہے کہ وہ تمام رکن ممالک کی مشاورت سے بھارت اور اس کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھارت کے خطرناک منصوبے کے خلاف اس کے سیاسی اور معاشی بائیکاٹ کے لیے ایک مشترکہ پالیسی وضع کریں۔ یہ اپیل OIC کے سیکرٹری جنرل حسین براہیم طه کی قیادت میں تنظیم کے 5 رکنی وفد کے پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے 3 روزہ دورے سے قبل کی گئی ہے۔ وفد ہفتے کے روز پاکستان پہنچ رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں جینوسائیڈ واچ اور انسانی حقوق کی دیگر بین الاقوامی تنظیموں کی رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو صفائی ہستی سے مٹانے کی تمام تیاریاں مکمل کر دی ہیں۔ ادھر بارہمولہ اور جموں کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے بھارتی قابض انتظامیہ کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے سری نگر مظفر آباد ہائی وے کو سب ڈسٹرکٹ ہسپتال اوڑی کے قریب تقریباً 2 گھنٹے تک بند رکھا۔ مظاہرین نے قابض حکام کے خلاف نعرے بلند کیے۔ جموں میں کھور، پلانوالا اور ملحقہ علاقوں کے لوگوں نے بھی قابض انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ جموں سے تعلق رکھنے والی معروف صحافی اور کشمیر ٹائمز کی ایڈیٹر انورادھا بسین نے اپنی نئی تصنیف میں مقبوضہ جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد پیش آنے والے واقعات اور ظلم و تشدد کی انکہی داستانوں کو بیان کیا ہے۔ A Dismantled State کے عنوان سے کتاب میں دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد وادی کشمیر میں رونما ہونے والے واقعات کو سمجھنے کے لیے بہت سے عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں۔ ادھر کینیڈا کی نیو ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنی حکومت پر غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں منعقد ہونے والے پروگراموں کا بائیکاٹ کرنے پر زور دیا ہے، کیونکہ بھارت کی طرف سے گروپ 20 کی صدارت سنبھالنے کے باوجود ملک میں اقلیتوں کے خلاف امتیازی قوانین، ان کی نسل کشی کا خطرہ، اقلیتوں پر ظلم و تشدد اور صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاریوں اور ان کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ انڈین امریکن مسلم کونسل اور ہندوز فار ہیومن رائٹس نے اپنی اتحادی گروپوں کے ساتھ بھارت کو خصوصی تشویش کا حامل ملک قرار دینے کی بین الاقوامی مذہبی آزادی کے بارے میں امریکی کمیشن کی سفارشات پر عمل نہ کرنے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رشید احمد نے واشنگٹن میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ مودی حکومت نے مذہبی اقلیتوں کی شہریت پر پابندی لگا کر ان کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور ان کے گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے مسمار کر کے بار بار ظاہر کیا ہے کہ وہ مذہبی اقلیتوں سے کتنی نفرت کرتی ہے۔